آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے شب برات کی عظمت اور فضیلت۔ چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہے جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا تھا کہ رحمت حق بہانہ میں جاوید، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے بہانے ہی تو ہے۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب ہے نجات اور چھٹکارے کی رات۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی مشکوٰۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی دو عید کی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر۔ بہت سی احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث مروی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخشش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں، ہے کوئی اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو خلف کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے، قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سے سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع تعلق کرنے والے، کپڑا بطور تکبر لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ایک اور احادیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مشرک، کینہ پرور، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والا، عادی شرابی، عادی زانی، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا، بطور تکبر کپڑا لٹکانے والا اور چغلی کرنے والا شامل ہے۔ ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت آیا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص پورے سال کے معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف ایک سال کے امور نافذ کرنے کے لیے صحائف فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کے مستحق قرار پائیں، وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایسے میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بلکہ حتیٰ الامکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگے، اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کرے۔ جن کے والدین اس جہاں فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس رات میں قبرستان جانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کرے۔ بقدر وسعت ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھے۔ نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرے۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کرے، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھے کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم سچے دل سے مندرجہ بالا اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔